السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جب بندے پر غم آئے نا تو چلو کچھ دیر غمگین رہنا، یہ نیچرل ہے، یہ فطری ہے۔ آئی نو، وی آل نو۔ ہمارے پروفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑے غم آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ڈیتھ تھی وہ اس سے بڑا غم نہیں تھا۔ دا موسٹ اسمائلنگ فیس ڈڈ ناٹ اسمائل فار منتھ۔ تو اٹس نیچرل، لیکن وہ رک نہیں گئے اور ہمیں بھی رکنا نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ آئسولیشن میں چلے گئے، یا ایسا نہیں تھا کہ سارے کام ٹف ہو گئے، کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ دیکھو جب ہم ٹف ہو جاتے ہیں، یہ پیسو شکوہ ہے اللہ سے، اتنی تو ہمت نہیں زبانی رب سے شکایت کرے، لیکن یہ کہ ہم ٹف ہو کے دکھاتے کہ بس جی میں تو راضی نہیں آپ کی رضا میں۔ انڈائریکٹلی ہم تو یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ غم میں کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ان کا دل نہیں کر رہا صبح اٹھنے کا، بستر پر پڑے رہتے ہیں، ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں، ہمت ہی نہیں کہ جی بندے کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں، ریالٹی میں آؤ ہی نہ، مطلب ریالٹی از سو بیڈ۔ لیکن اس وقت جو اٹھ جاتا ہے نا، یقین کر لے، جو ہمت پکڑتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے، آئی تھنک وہ اللہ کو میسیج دے رہا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، بس اب آپ چلائیے۔ اور ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے، جس چیز میں اللہ راضی ہے اس میں ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے۔ ابھی زندگی اور موت اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ جو انسان دنیا میں آیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اسے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ نیچرل ہے اور یہ فیکٹ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، اسی نے ہمیں روئے زمین پر پھیلایا ہے اور اسی کے روبرو ہمیں پیش ہونا ہے۔ تو یہ فیکٹ ہے اور ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ کسی کے چلے جانے سے کسی کا لائف نہیں رکتا ہے۔ اگر وائف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ سیکنڈ میرٹ کر سکتا ہے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وائف اپنی عدت کمپلیٹ کر کے سیکنڈ میرٹ کر سکتی ہے۔ اسلام اس کی اجازت دے رہا ہے اور صحیح ہے، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے اس میں سیکنڈ میرٹ کرنا ہی بہتر ہے، سولیوشن یہی ہے۔ اور یہ جو اسلام نے جو ہمارے لیے پروسیس رکھا ہے وہ بھی بہتر ہے۔ نعوذ باللہ کبھی ہمارے اگر قدم ڈگمگا جائے اور ہم گناہ کی طرف بڑھ جائے تو بہتر ہے کہ ہم نکاح کر لیں، اور یہ جائز ہے، اسلام ہمیں اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ جو اسلام میں ہمارے لیے فیسلٹیز ہے وہ بہتر فیسلٹیز ہے، تاکہ کوئی گناہ کی طرف نہ بڑھے۔ اگر ہم گناہ کی طرف بڑھیں گے تو نعوذ باللہ ہم جہنم کے مستحق بن جائیں گے، تو اس کا رسپانسبلٹی کون لے گا؟ کون لے سکتا ہے؟ اگر ہم دوسری میرٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ہمیں اس کے لیے پرمیشن ہے۔ پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، جو ہمارا پیارا رشتہ ہے ہسبینڈ وائف کا، ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کا ڈیتھ ہو جاتا ہے تو نیچرل بات ہے کہ انسان غمگین رہتا ہے، آلویز ڈپریشن میں رہتا ہے، پوری لائف اس غم کو بھولتا نہیں ہے، آلویز اپسیٹ رہتا ہے۔ سب کچھ اپنی جگہ پہ نیچرل ہے، فیکٹ ہے، لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے کہ جو انسان چلا جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا ہے، اور اس فیکٹ کو ہمیں ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، اور اس حالت میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز کا سہارا لو اور صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہتا ہے، اور نماز برے کاموں سے روکتی ہے، تو نماز کا سہارا لو۔ جو ہمارا پیارا رشتہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے، بچھڑ جاتا ہے، اس کا اور ہمارا جو رشتہ باقی رہتا ہے وہ ایصال ثواب کا ہوتا ہے، دعاؤں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے، مغفرت کی دعائیں کرنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ غمگین ہونے سے کوئی اس کا سولیوشن نہیں نکلتا ہے۔ تو اسلام نے جو ہمیں فیسلٹی دی ہے سیکنڈ میرٹ کی، وہ بہترین پروسیس ہے، اور اللہ جو کچھ بھی اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین کرتا ہے۔ اس بات پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ زبان سے کہنے میں اور دل سے ایمان لانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمارا موت تک خاتمہ ایمان پر قائم فرما، ہمارا یقین اللہ پر مکمل فرما، ہمارے ایمان کی طاقت مضبوط ہونی چاہیے، ہمارا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے، خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے۔
सब बात अकीदे की है। प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। गमगीन होना नेचुरल है, आई नो, वी ऑल नो, लेकिन गमगीन होने से हमें कोई हासिल नहीं है, कोई हमारा फायदा नहीं है। गमगीन होने से गम बहुत बड़ा होता है। हस्बैंड वाइफ का रिश्ता इबादत का रिश्ता है। अल्लाह ने निकाह को आधे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बशारत दी है। हम नमाज पढ़ते हैं तो सवाब की बशारत है, हज करते हैं तो माफ़ी की बशारत है, जो भी हम इबादतें करते हैं उसमें हमें किसी न किसी चीज़ की बशारत है। लेकिन अल्लाह ने कहीं ये नहीं कहा है कि आधे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बशारत है। सिर्फ निकाह जैसी इबादत को अल्लाह ने आधे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की बशारत दी है। तो कितना प्यारा रिश्ता है कि हम उसको चाहे भी तो भूल नहीं सकते। वो गम हमारा लाइफ टाइम हमारे साथ रहता है। मरते दम तक हम उस गम में रहते, डिप्रेशन में रहते, अपसेट रहते।